پہلا قصہ ہے حضرت مریم کے والد کا، حضرت عمران علیہ السلام کا۔ حضرت عمران اور آپ کی اہلیہ حضرت حنا، ان کی اولاد نہیں تھی، ابھی حضرت مریم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات کر رہا ہوں میں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عمران اور حضرت حنا کی عمر بہت طویل ہو گئی تھی، ایک ایسی عمر کو پہنچ گئے تھے جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت حنا نے پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے چونچ سے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے، اپنے بچے کو کھلا رہا ہے۔ آپ نے درخت میں یہ منظر دیکھا تو فوراً اللہ کے حضور اپنے دامن کو بچھا دیا اور عرض کیا، باری تعالیٰ اگر تو نے مجھے اولاد دی تو میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ آپ نے یہ نظر مانی، غور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا، لیکن بیت المقدس کی خدمت کی جاتی تھی مردوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کون سی دی؟ حضرت مریم، بیٹی دی۔ اب ایک اور امتحان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نظر تو قبول کر لی تھی، لیکن امتحان بھی دیکھیے کہ عزیزوں کے امتحان ہوتے کیسے ہیں۔ ایک تو عمر، کس عمر کو پہنچ گئی؟ اس عمر میں اولاد ہوئی اور بیٹی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو قبول بھی کر لیا، لیکن جیسے ہی آپ پیدا ہوئی نومولود تھی، حضرت عمران کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت حنا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ یہ تو بیٹی ہے، بیت المقدس کی خدمت تو بیٹے کرتے ہیں، مرد حضرات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا تھا، لہٰذا وہ بیت المقدس کی خدمت میں لے گئے۔ جب لے کر پہنچی تو وہاں پر برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئے۔ حضرت زکریا علیہ، یہاں پر یہ پہلا واقعہ مکمل ہوا، اس سے میں آپ کو بتاؤں گا سیکھنے کو کیا ملا۔ دوسرا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کو ایک حجرہ دے دیا۔ حضرت مریم عام بچوں کی طرح نہیں بڑھ رہی تھی، بلکہ ان کی جو بڑھ رہی تھی، جو عمر بڑھ رہی تھی، وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ حضرت مریم کی حجرے میں ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو دیکھا بن موسم کے پھل ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی یہ تمہارے پاس پھل کیسے آئے؟ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پھل دیے ہیں جو بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، بڑھاپے تک پہنچ چکی تھی، اور آپ کی زوجہ بانجھ تھی کہ جس میں کوئی امید نہیں ہو سکتی کہ اولاد ہوگی۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بن موسم کے پھل دیکھے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے باہر ہاتھ اٹھا دیے کہ اب باری تعالیٰ تو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو یہاں بن موسم کی اولاد بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے ان کے الفاظ کوٹ کیے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ وہیں اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، اور اس کے 4 صفات بھی بیان ہوئے۔ فرمایا کہ کلیمۃ اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں زیادہ بے تحاشا کمال رکھتا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام غاروں کے اندر اتر جاتے تھے اور بے تحاشا اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے مبارک پر نشانات پڑ جاتے تھے، اتنے زیادہ باتقویٰ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ بشارت دے دی تھی وہ انتہائی عفیف ہوگا، یعنی قدرت اور قوت کے باوجود بھی عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت سے ہوگا، یعنی کہ وہ نبی ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ تھا دوسرا واقعہ۔ اب یہاں سے تیسرا واقعہ شروع ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔
وہ کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ جو بن والد کے پیدا ہوئے۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، قال رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرے یہاں کیسے پیدائش ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کی کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، یعنی کن، اور وہ فیکن ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف یہ فرماتا ہے ہو جاؤ اور وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرما کر پیدا کیا، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود ایمان نہ لائے، یعنی یہودیوں کو ایمان کی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ معاذ اللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ سب سے پہلے تو ان تینوں واقعات سے اسباق کیا ملے؟ دوستو، پہلا واقعہ جو تھا حضرت عمران کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کا، اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے کبھی اپنی امید چھوڑنی نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا، حضرت عمران اور آپ کی زوجہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قربت میں رہتے تھے، کتنا زیادہ قرب حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے امیدیں نہیں چھوڑی۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم امید تو کرتے ہیں لیکن امید کے بعد ہمارے الفاظ بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ مولا دیتا ہی نہیں ہے، اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں آج تک نہیں ملا۔ ہم فوراً کفریہ الفاظ لے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز تو دور کی بات، ہمارا ایمان بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، امید باندھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات بندے کی امید اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوبارہ مانگ، وہ دوبارہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور پسند آیا دوبارہ مانگ، وہ پھر مانگتا ہے، ساری زندگی مانگتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دینا ہوتا ہے اسی وقت دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبولیت بھی کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ اسے عطا بھی کر دیتا ہے، اور پتہ نہیں نہ جانے کتنی دفعہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ کس نے اتنا صبر کیا ہے تو میں اسے آج دے بھی دیتا ہوں اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یاد رکھیں، امید کبھی بھی نہ ہارے۔ دوسرا قصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا بن موسم کے پھل کا، جو حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کی زوجہ 5 تھی، لیکن آپ نے دعا کہاں مانگی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی محبوبہ تھی، پاک دامن خاتون تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمتن مصروف رہتی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے قرب میں دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو نصیب میں نہیں ہوتا، یعنی جو ملنے والا نہیں ہوتا، جس کی کوئی امید نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کوئی مانگنے والا تو ہو۔ آج ہمیں مانگنے کے طریقے نہیں آتے، تو یہاں پر یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے درباروں میں آ کے مانگو، جو نہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دے گا۔ اور تیسری بات، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کے قرب کو عطا کرنے والی بات ہے دوستوں، کہ کون سی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن والد کے پیدا کیا، اور جب حضرت مریم نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کہتا ہے کن اور ہو جاتا ہے فیکون۔ یعنی بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا کامل ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا، میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ میں جو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ دوستو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اب دوری ہے تو ہماری طرف سے۔ جس دن ہم اپنے نفس کو ہٹا کے رب سے بات کریں گے اس دن یقین جانیے سب کچھ مل جائے گا۔ دنیا کی اشیاء نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹا کر ہمیں
کیا کیا دکھائے گا، وہ صرف ہماری دوری کی وجہ سے ہے۔ جس وقت ہم نے رب سے باتیں کرنی شروع کی نا، اس وقت ہم جب نماز بھی پڑھیں گے نا تو ہم جو پڑھ رہے ہوں گے اس کا جواب بھی ہمیں آئے گا۔ تو دوری ہماری طرف سے ہے، ہم اپنے نفس کو خاموش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بات تو کریں۔ جس وقت ہم بات کریں گے تو ہمیں جواب بھی آئے گا۔ دوری کہاں سے ہے؟ دوری ہماری طرف سے ہے۔ جب بندے کی طرف سے دوری ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ تین واقعات انسان